آگ میں جلنا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا پوری زندگی اسی طرح سے گزار دیں کہ ہم معصوم تو ہیں نہیں. تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص گناہ کرے گا تو ایسے ہی جیسے آگ میں کھڑے رہنا کوئی منظور کر لے. جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا تم برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت. کبھی پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے, تھوڑی دیر کے لیے صرف جلتی ہوئی آگ میں اپنی انگلی ڈالنے کی کوشش کریں, کبھی آپ سوچتی بھی نہیں کیونکہ انجام سے باخبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کے سلسلے میں جو عذاب بتائے گئے ہیں اس سلسلے میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں کوئی عذاب ملے گا بھی یا نہیں, کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی عمل اپنے یقین کے اثرات سے ظاہر ہوتا ہے. آپ آگ میں ہاتھ یوں نہیں ڈالتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلائے گی, لیکن یہ گناہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلائیں گے اس کا ہم کو شاید یقین نہیں ہے, یا یقین کا وہ درجہ نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ انجام دیتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال جیسے کہ روایات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ کوئی گناہ کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا, اور جب کوئی نیکی کا کام کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا, اور اگر گناہ کیا تو ایک آگ سی چلی گئی جس نے جنت کے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا. اچھا اب دیکھیے, اگر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے تو کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی آپ روحانی طور پر محسوس کریں گے. دیکھیے اس گفتگو کو ابھی شروع کرنے کا, تمام چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے یہ ہمیشہ سے ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے پچھلے سالوں میں بھی کہ گناہ چھوڑنے کے متعلق ضرور گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ علم حاصل کرنا اس کے بغیر بالکل بے فائدہ, اور ایک بدترین علم بن کر رہ جاتا ہے اگر علم حاصل کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا. تو یہ پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد پھر علم حاصل کرنے کا مرحلہ شروع ہوگا. کہ اگر کوئی شخص علم کو اگر فقط حاصل کرتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی چھوڑ دے تو بہت بڑے بڑے مقامات کو وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر میں نے جس طرح پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے اثرات اس کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ ہر گناہ کی ایک برزخی شکل بن جاتی, ہر گناہ کی ایک خاص برزخی شکل. جیسے کہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ جو بھی ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے, اس سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنی چاہیے. کون برداشت کرے گا کہ یہ تمام کے تمام اعمال قبر کے اندر بھی خاص برزخی شکل کو اختیار کر لیں گے؟ اگر قبر میں اس طرح کے 50-100 سانپ موجود ہوں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں, ذرا تصور کر کے دیکھیں, چشمے تصور میں لے کر آئیں,